السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک لوگ، متقی اور صالح لوگوں کی دوستی اس دنیا میں تو اصلاح اور خیر کا سبب بنتی ہی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی یہ نفع مند ثابت ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ قیامت کے روز سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ سورہ معارج میں آتا ہے کہ اس دن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کہ اس دن کوئی دوست، اچھا اور گہرا دوست حمیم کسی اچھے اور قریبی دوست کو نہیں پہچانے گا، یعنی وہ اس حال میں ہوگا کہ وہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، حالانکہ یبصرونہم وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ دوست ان کو سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخیہ وفصیلہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یعنی مجرم لوگ اپنے دوستوں کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ چاہیں گے کہ فدیے کے طور پر اپنے بیٹے کو دے دیں، وصاحبتہ وأخیہ اپنی بیوی کو دے دیں، اپنے بھائی کو دے دیں، اور وہ فصیلہ التی تؤوی وہ سارے کا سارا کنبہ قبیلہ، وہ ساری کی ساری جماعتیں، خاندان جن کو وہ بڑا ہی اپنا سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ اب اس زمین میں کیا کیا ہے آپ سوچ لیں، کیا کیا خزانے نہیں ہیں اس زمین میں، سمندر میں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پہاڑوں پہ۔ آج ایسا حال ہے کہ وہ چاہتا ہے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی وہ سارا کا سارا فدیہ دے دے۔ آج اس زمین پر انسان کتنا فساد مچاتا ہے، اس مال کے لیے، اس زمین کے لیے، اس ہوس کے لیے، کیا کچھ وہ حرام طریقے اختیار نہیں کرتا، لیکن کل وہ دن ایسا آئے گا کہ وہ چاہے گا فدیے کے طور پہ سب کچھ دے دے، لیکن آج کچھ نہیں ہو سکتا۔ سورہ عبس میں آتا ہے کہ انسان اس دن اس حال میں ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے اور اپنے باپ سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یعنی آج وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان سارے رشتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ رشتے جن کے لیے دنیا میں انسان کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، آج وہ ان چیزوں سے، ان رشتوں سے بیگانے ہو جائیں گے۔ یہ تو رشتے ہیں، کہاں پھر وہ دوستی جس دوست کے پیچھے لگ کے انسان نے اپنا ایمان گنوایا، اپنا اسلام گنوایا، آج کہاں ہے وہ دوست؟ اور انسان کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی کہ میرے پاس ذکر آیا تھا، میرے پاس نصیحت آئی، میرے پاس یہ قرآن، اس کی آیتیں آئی تھیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی بے وفا دوست ہے، یعنی وہ دوست اصل میں شیطان تھا۔ سورہ ناس میں آتا
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اے اللہ میں ان وسوسہ ڈالنے والے خناس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس یعنی وہ دوست جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں، شیطانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دوست جو انسان کی شکل میں تھا، جو ہمیں دین حق سے ہٹاتا تھا، تو کیا وہ اچھا دوست ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ بڑا ہی بے وفا دوست ہوتا تھا۔ وہ ہمیں نیکی کے کام کرنے سے روکتا تھا، وہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں لے جاتا تھا۔ ہم اچھا کام کرنا چاہتے لیکن اس کی صحبت ہمیں سیدھی راہ سے ہٹا دیتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلانے لگے، لیکن ان کے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ ان کو یہ یاد دلاتے رہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو فوقیت دینا، تو بالآخر ابو طالب نے اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، تو ایک آدمی جس کا نام صفوان بن امیہ تھا، تو وہ جان بچا کے بھاگ گیا اور اس نے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پناہ لی۔ وہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے، اپنے دوست کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، یعنی ان کی جان بخشوانی چاہی، تو اللہ کے رسول نے ان کو پناہ عطا کی۔ ان کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، تو پھر یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور اپنے دوست حضرت عمیر بن وہب کی دوستی کی وجہ سے ہی جنت کے مستحق ٹھہرے۔ یقیناً یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اور یہ کسی دوست کی وجہ سے ممکن ہو، اور اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو کہ انسان جہنم میں چلا جائے اپنے دوست کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے۔ بڑی ہی بدبخت یہ دوستی ہوگی۔ آج کتنے ہی نیک فطرت لوگ جو ذہین بھی ہوتے ہیں اور بہترین اور متقی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، یہ لوگ بری صحبت کی وجہ سے، بری دوستی کی وجہ سے اپنا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں اور عمر بھر اس کی تلافی ممکن نہیں کر پاتے۔ کتنے ہی دیندار گھرانوں کے نیک ذہین اور نیک ماں باپ کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ کے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنے نیک ماں باپ کی صحبت کو، ان کی تربیت کو بھلا دیتے ہیں، اور اگر اب وہ ساری عمر ندامت کے آنسو بھی بہائیں تو کم ہے۔ ان کی حسرتیں، ان کی آرزوئیں کبھی بھی اب ان کے کام نہیں آ سکتی۔ ان کے وہ بے وفا دوست، وہ تو شیطان کی طرح ان کو بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کی یہ نیک اولاد جو نیک ماں باپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کے، معاشرے میں جا کے، کالجوں میں جا کے، ان بری صحبتوں میں پڑھ کے انہی جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور کہنے کے لیے ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہمارے ماں باپ
فرسودہ رسموں کے قائل ہیں، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور وہ بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں تو وہ برے دوست اس وقت تک ان کا ساتھ دیتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کا فائدہ پورا ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ اس شیطان کی طرح ہو جاتے ہیں جو پہلے تو نیک اعمال ان سے چھڑوا کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت اور مزین بنا دیتے ہیں۔ جب وہ ان میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ ہاتھ جھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش، ہائے میری بدبختی، میں نے اس کو دوست کیوں بنایا تھا، میں نے اس سے محبت کیوں کی تھی، میں اس کے رنگ میں کیوں رنگ گیا، میں نے اپنے اقدار، اپنی تربیت کو کیوں بھلا دیا۔ آج یہ افسوس اس کے کسی کام نہیں آئے گا، آج سوائے پچھتاووں کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ یہ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن میں آتا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس کا شیطان دوست یا ساتھی ہو جائے تو کتنا برا یہ ساتھی ہے۔ یعنی اگر وہ دوست آپ کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے تو وہ یقیناً اچھا دوست نہیں ہے، وہ بڑا ہی کم ظرف دوست ہے۔ لیکن وہ دوست جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنائے، آپ کے اخلاق کو بڑھائے، آپ کے اعمال اور بھی اچھے کرائے، تو وہ دوست تو متقی دوست ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ دوست جو آپ کے لیے بدبختی، جہنم کا سبب بنے، تو ایسی دوستیوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایسا دوست، ایسا ہمنشین جو آپ کو خوشبوؤں میں، عطر میں، نیکیوں میں بھگو دے، یقیناً وہی آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہے گا، ورنہ شیطان یا بے وفا دوست تو آپ کو راستے میں ہی چھوڑ دے گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔